الرحيم واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون۔ کل ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ جل جلالہ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا جو ہے وہ ان کے لیے برابر ہے۔ فہم لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ آج کی آیت مبارکہ کے اندر اللہ جل جلالہ اپنے حبیب کو ایک تسلی بھی دے رہے، کیونکہ ظاہر بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کو دعوت دے رہے تھے، اور جب اللہ نے کہا کہ آپ کا ان کو دعوت دینا کوئی فائدہ ان کو نہیں دے گا، تو اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایک قلق جو پیدا ہوئی، اللہ نے آج اس کو بھی دور کر دیا۔ اور دوسرا یہ کہ جب آپ ان کو دعوت دیتے تھے تو ان کا جو آگے سے آپ کے ساتھ تعلق اور برتاؤ کیسا ہوتا تھا، نازیبا کلمات کہتے تھے، برا بلا کہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے فرمایا ان سے ایک واقعہ بیان کرو کہ پیچھے ایک زمانے میں اللہ نے کسی بستی کے اندر نبیوں کو بھیجا، وہ نبی آئے، انہوں نے اس بستی میں جو ہے دعوت دی، پھر اس بستی والوں نے نبیوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج جو ہے آپ ان کو وہ اس قوم کے جو ہے واقعات بتائیے۔ تو آج کی اس آیت مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے، وَضْرِبْ لَهُمْ، بیان کیجیے ان کے لیے۔ ضربہ یضربو کے کئی معنی ہیں، مارنا بھی آتا ہے، بیان کرنا بھی آتا ہے۔ یہاں پہ وضرب بیان کرے آپ، لہم ان کے لیے، مثلاً مثال، ایک قصہ ان کے لیے بیان کرے، اصحاب القریہ بستی والوں کا، اذ جاءها المرسلون، اذ جب جاءها ان کے پاس آئے، المرسلون رسول جب ان کے پاس آئے رسول، اذ ارسلنا الیہم اثنین، اذ کا معنی جب، ارسلنا ہم نے بھیجے، الیہم ان کے طرف، اثنین دو، اثنین کہتے ہیں دو کو، تو اللہ فرماتے ہیں جب ہم نے ان کی طرف دو رسولوں کو بھیجا تو انہوں نے کیا کیا، فکذبوہما، انہوں نے ان کو جھٹلایا، تو انہوں نے جھٹلایا انہیں، فعززنا، پھر ہم نے تقویت دی، طاقت دی، فعززنا، پھر ہم نے تقویت دی، بثالث، تیسرے سے، پہلے دو نبیوں کو بھیجا، قوم نے دونوں نبیوں کو جھٹلا دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور نبی کو بھیج دیا۔ اب اس کے اندر دو قول ہے کہ آیا یہ نبی تھے، بعد مفسرین کہتے کہ یہ اللہ کے نبی تھے، پہلے اللہ نے دو نبی بھیجے رسول، اور پھر اس کے بعد اللہ نے تیسرا رسول بھی بھیجا، اور بعض مفسرین کہتے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابی تھے، یعنی ان کے حواری تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی جو ہے یہ ڈیوٹی لگائی تھی اس قوم میں جا کر ان کو دین کی دعوت دینی تھی۔ جب وہ دونوں گئے اور قوم نے ان کو جھٹلایا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ایک تیسرے حواری کو بھیجا جس کا نام شمعون تھا، اور یہ ان کے خاص خلیفہ تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے۔ قوم نے تیسرے کو بھی جھٹلا دیا، لیکن جو ہے ایک مفسر گزرے ہیں، انہوں نے اپنے تفسیر کے اندر جو ہے یہ لکھا ہے کہ یہ نبی تھے، کیونکہ ارسلنا سے یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ اللہ نے ان کو بھیجا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو بھیجا، تو اللہ کا بھیجا ہوا نبی اور رسول ہی ہوتا ہے۔ تو قوم نے کیا کیا، فقالو، جب یہ پہنچے وہاں، فقالو، بس انہوں نے کہا، انا الیکم، بے شک ہم، انا بے شک ہم، الیکم تمہارے طرف، مرسلون بھیجے گئے ہیں۔ قوم کو جا کے بتایا کہ ہم تمہارے طرف بھیجے گئے ہیں۔ قالو، وہ بولے، قوم نے آگے سے کیا جواب دیا، تو قالو، انہوں نے کہا، ما انتم، تم نہیں ہو، الا بشر مثلنا، مگر ہمارے طرح بشر، یعنی آپ نبی نہیں ہو، آپ تو ہمارے طرح معمولی سے آدمی ہو۔ وما انزل الرحمن، وما اور نہیں، انزل اتارا، الرحمن رحمان نے، من شیء کچھ، رحمان نے کچھ نہیں اتارا، ان انتم الا تکذبون، مگر تم جھوٹ بولتے ہو۔
یعنی تم جو کہتے ہو ہم اللہ کی طرف سے نبی بن کر آئے ہیں، تو قوم نے کہا ہم تمہاری اس بات کو نہیں مانتے، تمہیں رحمان نے کچھ نہیں دیا اور تمہیں اللہ نے نہیں بھیجا، ان انتم الا تکذبون، بلکہ تم جھوٹ بولتے ہو، تو لہذا جھوٹا آدمی کا ہمارے معاشرے میں رہنا ٹھیک نہیں ہے، اس لیے ہمارے علاقے سے نکل جاؤ۔ اب پیغمبروں نے کیا جواب دیا؟ قالو، انہوں نے کہا ربنا، ہمارا پروردگار، یعلم، جانتا ہے، اللہ جانتا ہے کہ ہم اپنے طرف سے آئے ہیں یا اس نے ہمیں بھیجا۔ یہ تو تم جو کہہ رہے ہو، تم تو ایک اٹکل کے ساتھ کہہ رہے ہو، تمہیں تو کوئی علم دلیل تمہارے پاس نہیں اس بات پر، لیکن اللہ جانتا ہے کہ ہم اس کی طرف سے آئے ہیں یا نہیں۔ انا الیکم، بے شک ہم تمہارے، انا الیکم لمرسلون، بے شک ہم تمہارے طرف بھیجے ہوئے ہیں، یعنی اللہ جانتا ہے کہ اللہ نے ہمیں تمہاری طرف بھیجا ہے، کیونکہ پیغمبروں کی جو ہے ان کی تو خیر خواہی تھی امت کے کہ یہ کسی طرح راہ راست پر آ جائے، تو اس لیے پیغمبروں نے ان کے ساتھ جو ہے بڑا نرمانہ لہجہ رکھا اور بڑا نرم اور اخلاق کے ساتھ ان کی جو ہے ہر بات کا جواب دیا۔ قوم نے جتنے الزامات لگائے تو کسی الزام کے اوپر نبی اپنے آپے سے باہر نہیں ہوئے، اور انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے لڑائی اور زیادہ بڑھ جائے، بلکہ ہر بات کا بڑے احسن طریقے سے ان کو جواب دیتے رہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، پیغمبروں نے کہا ہمارے ذمہ تو صرف واضح طور پر اللہ کا حکم پہنچا دینا ہے، اب تم نہیں مانتے ہو تو اس کے ہمارے پاس کوئی جو ہے وہ طریقہ نہیں ہے کہ ہم تم سے منوا لیں۔ اگر نبی کے اختیار میں منوانا ہوتا تو حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کنعان کو اسلام سے کی دولت سے مالا مال کر دیتے، اپنی بیوی کو مالا مال کر دیتے۔ تو فرمایا کہ اے نبی، تمہارا کام صرف پہنچانا ہے، بس ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں، جسے چاہے ہدایت دے اور جسے چاہے نہ دے۔ تو نبیوں نے کہا ہم نے تمہیں جو حکم اللہ کا ملا تھا وہ ہم نے تم تک پہنچا دیا، اگر تمہاری مرضی ہے تم اس کو مانو یا نہ مانو۔ قالو، وہ کہنے لگے انا تطیرنا بکم، کہ تم منحوس ہو، یعنی جب سے تم آئے ہو، یعنی فرمایا کہ جب سے یہ نبی اس قوم بستی میں آئے تھے اور وہاں دین کی دعوت دے رہے تھے، اور قوم مسلسل جو ہے ان کو جھٹلا رہی تھی، ان کے باتوں کو جھٹلا رہی تھی، تو اس دوران اللہ تعالیٰ کے عذابات ان پہ شروع ہو گئے، بارش شروع ہو گئی، قحط سالی شروع ہو گئی، ایسے مختلف سے چھوٹے موٹے عذاب ان پہ آتے رہے۔ تو قوم نے جب یہ دیکھا تو ظاہر بات ہے ان کا تو ویسے ہی عقیدہ بگڑا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا یہ جو بندے ہمارے قوم میں آئے ہیں نا، یہ ساری نحوست ان کی، نعوذ باللہ، جب سے یہ آئے ہیں بارشیں بھی بند ہو گئی، جب سے یہ آئے ہیں کاروبار بھی جو ہے نا وہ ختم ہو گیا، جب سے یہ آئے ہیں بس جو ہے نا ملکی نظام خراب ہو گیا، تو لہٰذا یہ نحوست ان کی ہے۔ تو انہوں نے نبیوں سے کہا تطیرنا بکم، کہ ہم تو تم کو منحوس سمجھتے ہیں، ہم تو تم کو منحوس سمجھتے، لئن لم تنتہوا، اگر تم باز نہ آئے، لنرجمنکم، تو ہم پتھروں سے تمہارا کام تمام کر دیں گے، لئن لم تنتہوا، تم باز نہ آئے، لنرجمنکم، ضرور ہم سنسار کر دیں گے تمہیں، ہم تمہیں پتھر مار مار کے اپنے بستی سے، اپنے قوم سے تمہیں نکال لیں گے اگر تم باز نہ آئے۔ اب تو ہم بڑے آرام سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ جتنا نظام بگڑ گیا ہمارے معاشرے میں، یہ سب تمہاری وجہ سے ہے، اگر اب بھی تم ان باتوں سے باز نہ آئے اور ہمارے قوم سے نہ گئے تو پھر ہمیں نکالنے کا طریقہ آتا ہے، وہ کیا ہے؟ لنرجمنکم، ہم تمہیں سنسار کر دیں گے، پتھروں سے مار مار کے اپنے قوم سے نکال دیں گے، وَلَيَمَسَّنَّكُمْ، اور ضرور پہنچے گا تمہیں، منا، ہم سے، عذاب، عذاب، علیم، دردناک، پھر دیکھ لینا ہم بڑا برا جو ہے برتاؤ تمہارے ساتھ کریں گے۔ اب یہ قوم نبیوں کو دھمکیاں دے رہی ہے اور نعوذ باللہ ان کو منحوس سمجھتی ہے، اور ان کو دھمکی دے کے یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے قوم سے آرام سے نکل جاؤ، ورنہ ہم تمہیں پتھروں سے مار مار کے اور سخت تکلیفیں دے دے کے اپنے قوم سے نکال لیں گے۔ جب اتنی سختی قوم نے کی تو اب نبی نے کیا جواب دیا؟ دیکھیں دائی کی کیا بہترین صفات ہوتی ہے کہ دائی کو چاہیے کہ لوگ اس کو جو مرضی کہے وہ لوگوں کی ہر بات کو برداشت کرے۔ اب قوم اپنے آپے سے باہر ہو گئی اور اتنے جو ہے اس کے اوپر آ گئی کہ نبیوں کو دھمکیاں دی جا رہی ہے کہ خبردار اگر تم خود نہ نکلے،
اب تک تو ہمیں بار بار کہتے رہے کہ نکل جاؤ نکل جاؤ، ہم اس معاملے کو رفع دفع کرتے رہے، لیکن تم تو اپنے پیغام سے ہٹنے والے نہیں ہو۔ لیکن اب ہمیں طریقہ آتا ہے تمہیں نکالنے کا، وہ کیا ہے؟ ہم تمہیں سنسار کر دیں گے، پتھر مار مار کے ہلاک کر دیں گے، اور اس سے بھی وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، ہمارے طرف سے اور بھی اندیشہ ہے تمہیں سخت عذاب کا، وہ بھی تمہیں جو ہے ہم پہنچائیں گے۔ اب جب اتنی سختی کی اور اتنے سخت لہجہ قوم نے اختیار کیا تو نبیوں نے آگے سے کیا جواب دیا؟ قالوا، اور ان رسولوں نے کہا، تمہاری نحوست طائرکم معکم، تمہاری نحوست تو تمہارے ساتھ ہی ہے، یعنی یہ جو نحوست ہے یہ تمہارے برے اعمال کا نتیجہ ہے۔ تم ہمیں جو ہے نا بتا رہے ہو کہ تمہارے آنے کی وجہ سے ہمارے ملک کے اندر قحط سالی شروع ہو گئی، بارشیں نہیں ہو رہی ہے، بلکہ یہ تمہاری بدعمالیاں ہیں۔ ہم تمہیں اللہ کا پیغام سناتے ہیں، ہم تمہیں اچھی باتیں بتاتے ہیں اور اچھے راستے کی طرف بلاتے ہیں، ان کی طرف تم آتے نہیں ہو، اور نفس اور شیطان کے جال میں جو لگ کے الٹے سیدھے کام کر رہے ہو، ظاہر پھر اس کا نتیجہ، غلط کام کا نتیجہ تو غلط ہوگا، اچھے کام کرو گے تو اس کا نتیجہ اچھا نکلے گا۔ جب خود تم اتنے بگڑ چکے ہو تو یہ نحوست تمہارے ان برے اعمال کی ہے، لیکن تمہیں نظر نہیں آتا۔ بعد دفعہ انسان کو اپنے برے اعمال نظر نہیں آتے، وہ کہتے ہیں فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، فلانے کی وجہ سے مجھ پہ یہ مصیبت آئی، فلانے کی وجہ سے مجھ پہ یہ مصیبت آئی، ہو سکتا ہے اپنے گناہوں کی وجہ سے آئی ہو۔ اس لیے ہر وقت اچھا انسان وہ ہے جس کو اپنے عیب نظر آ جائے، اچھا انسان وہ نہیں ہے جو دوسرے کے عیب تلاش کرے، اچھا انسان وہ ہے جو اپنے عیب تلاش کرے کہ یار میرے اوپر جو حالات آئے ہیں، جو مسائل آئے ہیں، پتہ نہیں یہ میرے ہی عیب ہو، میرے ہی اندر میرے ہی گناہوں کی نحوست نہ ہو گئی، کہیں میں تو اللہ تعالیٰ کے راستے کو چھوڑ نہیں چکا ہوں جس کی وجہ سے میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ لیکن قوم نے اپنی برائی کو نہیں دیکھا، الٹا نبیوں پر الزام لگا دیا اور کہا یہ تمہاری وجہ سے یہ سارا کچھ آ رہا ہے۔ تو نبیوں نے بڑے پیار سے کہا دیکھو یہ جو کچھ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے یہ تمہاری ہی نحوست ہے، یعنی تمہارے ہی برے اعمال کی نحوست ہے۔ أَإِن ذُكِّرْتُم بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ، أَإِن کیا ذُكِّرْتُم تم سمجھائے گے، بل انتم قوم مسرفون بلکہ تم لوگ حد سے بڑھنے والے ہو۔ ہم نے تو تمہیں بڑا سمجھایا لیکن تمہیں تو سمجھ ہی نہیں آئی۔ ہم نے تو ہر طریقہ آزما کے تمہیں سمجھانے کی کوشش کی، تمہیں سمجھ ہی نہیں آئی کہ ہماری بات کو سمجھ کے ہمارے بات سے کوئی اچھا نتیجہ اخذ کرتے، اس پہ عمل کرتے، لیکن تم تو اپنے ہی اسی ضد اور عناد پہ اڑے ہوئے ہو۔ تو فرمایا بل انتم قوم مسرفون بلکہ تم حد سے نکل جانے والے لوگ ہو، حد سے نکل جانے والے لوگ ہو۔ اب باتیں یہ ہو رہی تھی اور قوم آپے سے باہر ہو گئی، اور اب وہ قریب تھے کہ نبیوں پر حملہ کر کے ان کو شہید کرتی۔ ان کا ایک جو ہے ان کے ہاتھ پہ ایک آدمی مسلمان ہوا تھا۔ تفسیروں میں لکھا ہے کہ جب یہ نبی اس بستی میں داخل ہوئے تو داخل ہوتے ہی ساتھ وہاں پہ ایک آدمی تھا جس کو جذام کی بیماری لگی ہوئی تھی۔ تو یہ نبی اس کے پاس آئے اور اس کو جو ہے نا دعوت دی دین کی۔ تو انہوں نے کہا مجھے کیسے پتہ چلے گا تم اللہ کی طرف سے آئے ہو، تمہارے پاس کوئی ایسا کوئی کرشمہ کوئی معجزہ ہے جو تم دکھا سکو؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ انہوں نے کہا پھر مجھے ٹھیک کر دو، میں اتنے عرصے سے بیمار ہوں، ٹھیک نہیں ہو رہا ہوں، تو تم مجھے ٹھیک کر دو۔ اگر میں ٹھیک ہو گیا تو میں مان جاؤں گا کہ تم واقعی اللہ کے نبی اور سچے رسول ہو، میں تمہاری بات کو مان جاؤں گا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم دعا کریں گے، اللہ تمہیں صحت دے دے گا۔ اچھا نبیوں نے دعا کی۔ اب وہ آدمی جو کئی سالوں سے جو ہے پڑا ہوا تھا بیمار، وہ ٹھیک ہو گیا، تندرست ہو گیا، اور جو ہے وہ جب ٹھیک ہوا تندرست ہوا تو اس نے اس کے بعد کہا کہ تمہارے وجہ سے میں ٹھیک ہوا ہوں، اللہ نے مجھے شفا دی ہے، اب میں جو ہے جتنی کمائی کروں گا دن کی آدھی کمائی اپنے اوپر لگاؤں گا اور آدھی اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا کروں گا، کیونکہ اتنے عرصے سے میں بیمار تھا، میرا کوئی علاج نہیں ہو رہا تھا، تمہارے آنے کی وجہ سے میں ٹھیک ہو گیا ہوں۔ تو اس کے بعد اس نے کوئی پیشہ اختیار کیا۔ کتابوں میں اس کے کئی پیشے لکھے ہیں مفسرین نے، لیکن جو اصح قول یہ ہے کہ وہ نجار یعنی لکڑی کا کام کرتا تھا۔ تو جب یہ معاملہ چل پڑا، اب قوم لوگوں نے دیکھا کہ اب جو ہے نا کوئی بس معاملہ خراب ہونے والا ہے، لڑائی جھگڑے پہ بات آ گئی، تو ایک آدمی بھاگتا ہوا اس بندے کے پاس گیا اور کہنے لگا دیکھو جس کی وجہ سے تمہیں صحت ملی ہے اور جس کی وجہ سے تم جو ہے وہ ٹھیک ہو گئے ہو، آج کمانے کے قابل ہو گئے ہو، اب قوم ان کے پیچھے پڑ چکی ہے اور ان کو شہید کرنے والی ہے، جا کر ان کو بچا سکتا ہے جو جا بچا لے۔ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ وَجَاءَ اور آیا من اقصى المدینتی
شہر کے کنارے سے رجل ایک آدمی یسعا دوڑتا ہوا، قالا اس نے کہا یا قومی اے میری قوم اتبعو تم اتباع کرو المرسلین رسولوں کی، اتبعو اتباع کرو من ان لوگوں کی لا یسألکم تم سے نہیں مانگتے اجرن کوئی اجر وہم مہتدون اور ہدایت یافتہ ہے۔ اس کو پتہ چلا نا تو وہ بھاگتا ہوا آیا۔ بعض دفعہ یسعا اس کا مطلب بھاگنا بھی ہے اور اس کا مطلب ہے کہ تیزی سے چلنا۔ تو وہ آیا اور آ کے اس نے قوم کو سمجھایا کہ دیکھو یہ لوگ تو اتنے اچھے لوگ ہیں، دیکھو یہ تمہیں دین کی دعوت دے رہے ہیں اور تم سے کچھ نہیں مانگتے، کوئی تم سے اس کا اجر معاوضہ نہیں مانگتے کہ ہم آئے ہیں تمہیں اللہ کی بات بتانے کے لیے لہٰذا ہماری خدمت کرو، دیکھو تم سے کوئی اجر بھی نہیں مانگتے ہیں، تو پھر تم کیوں ان کی جو ہے نا بات نہیں مانتے ہو؟ پہلے اس نے کہا اتبعوا المرسلین، یہ دیکھو یہ اللہ کے رسول ہے، ان کو تکلیف نہ پہنچاؤ، ان کی بات مان لو، تم فائدے میں رہو گے۔ قوم نے کہا نہیں ہم تو ان کو رسولوں کو ان کو مانتے ہی نہیں، رسول ہی نہیں مانتے۔ اس نے کہا دیکھو یہ جو اتنا صبح سے لے کے شام تک تمہیں سمجھا رہے بتا رہے، تم سے کچھ مانگتے ہیں؟ کوئی انہوں نے کوئی معاوضہ مانگا؟ کچھ انہوں نے تم سے کچھ مانگا؟ دیکھو کچھ بھی نہیں مانگتے۔ تو یہی سمجھو کہ اللہ کے نبی کی تو یہی نشانی ہوتی ہے کہ وہ قوم سے کوئی جو ہے مانگتا نہیں ہے، قوم سے کچھ نہیں ہے جو ہے دنیا نہیں مانگتا، بلکہ اس کے پیش نظر قوم کی ہدایت ہوتی ہے کہ قوم کسی طرح ہدایت پہ آ جائے۔ تو دیکھو یہ لوگ تم سے کچھ نہیں مانگ رہے اور تمہاری منتیں کر رہے، پھر تمہیں کیا ہو گیا کہ تم جو ہے ان کی بات نہیں مانتے ہو؟ تو لہٰذا تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ تم ان کی بات کو مان لو تو تم جو ہے کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اس نے کہا وجاء من اقصى المدینہ، وہ آدمی جو شہر کے کنارے سے، رجل ایک آدمی یسعا دوڑتا ہوا آیا، قالا اس نے کہا اے میری قوم اتباع کرو ان بھیجے ہو کی، اور اتباع کرو، دیکھو یہ تم سے سوال نہیں کرتے اجرن کسی اجر کا، وہم مہتدون اور ہدایت یافتہ ہے، خود سیدھے راستے پر ہے اور تمہیں بھی سیدھے راستے پر لانا چاہ رہے ہیں، اور بغیر کسی لالچ کے اور بغیر کسی معاوضے کے تمہیں اچھے راستے پہ لانا چاہ رہے ہیں۔ تو تمہیں کیا ہو گیا کہ تم جو ہے نا اس کی بات نہیں مانتے؟ اور جب یہ بات چلی قوم کو غصہ آیا، انہوں نے کہا اچھا تو اس کی جو ہے نا تم ان کی حمایت کرنے والے ہو۔ قوم نے ان کو چھوڑا اور اس کے اوپر جھپٹ پڑے کہ تو ہمارے میں سے تھا، تو ہمارے قوم میں رہنے والا تھا، تو بجائے ان کی مخالفت کرتا تو ان کے جو ہے نا تصدیق کر رہے اور ان کی ہمیں کہہ رہے کہ ان کی بات مان لو۔ تو قوم غصے میں آئی اور پکڑ کے اس کو وہاں پکڑا اور پکڑ کے جو ہے نا اس کو ایسے مار کے وہیں اس کو شہید کر دیا۔ پھر جب وہ شہید ہوا تو آگے اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا درجے دیے انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہ ان باتوں پہ آج کی جو درس میں جو کچھ کہا گیا اللہ ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔